جوش پر ہوتی ہے، عروج پر ہوتی ہے. اس رحمت اور بخشش اور مغفرت کے مہینے میں آپ ان لمحات کو ضائع کر کے گناہ بخشوانے کی بجائے گناہ کرنے میں مصروف ہو گئے. یہ ایک بہت بڑی انسان کی اپنے ساتھ زیادتی ہے. ہم سب اسی مہینے میں، جس کا آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ بہت سی خوشخبریاں ہیں، ایک اور خوشخبری جو ہے وہ لیلۃ القدر کی بھی ہے. آخری 10 دنوں میں یعنی آخری عشرہ میں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ لیلۃ القدر جو ہے کیا اس کو تلاش کرنا چاہیے راتوں میں، اور کیا اس میں اعتکاف میں بیٹھ کر اس کو تلاش کرنا ضروری ہے، یا جو لوگ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے وہ بھی ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں تاکہ وہ اپنی بخشش کا بہتر سامان اسی میں تلاش کر سکیں؟ اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں روزہ افطار کرنے کے ساتھ ہی عبادت میں مشغول ہو جائیں. یہ حتی مطلع الفجر، سورج کے طلوع ہونے تک آپ عبادت میں مصروف رہیں. لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ضروری ہے کہ تاک راتوں میں انسان روزہ افطار کرتے ہی اللہ کی عبادت و ریاضت میں، بندگی میں، تلاوت قرآن میں، تسبیحات میں مشغول ہو جائے اور سجدوں میں رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. رہی اعتکاف ماہ رمضان میں آخری عشرے میں، اس کی بڑی فضیلت ہے. اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا. یہ اتنا پیارا مشغلہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ ہر سال اس کو اختیار فرماتے تھے. اور اس اعتکاف آخری عشرے میں اگر اس نیت سے بندہ کرے کہ بھئی اس آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر ہے اور میں اس کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میں اس کو کھو نہ بیٹھوں، اس کو ضائع نہ کر بیٹھوں، اگر لیلۃ القدر کی تلاش میں اہتمام کرتے ہوئے اگر وہ اعتکاف کرتا ہے اس نیت پر، اس کو اجر ثواب تو بہت ہو سکتا ہے، لیکن لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کے لیے اعتکاف یہ ضروری نہیں ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ. ابھی آپ کی اور ہماری گفتگو بالکل چل رہی ہے اور آپ سب بھی کہیں جائیے گا نہیں، کیونکہ اس وقفے کے بعد ابھی ہماری آپ سے ملاقات ہوگی. جی آپ سب کو بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں معمولات رمضان کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب بعض لوگ جو ہے اس مہینے کو افطاروں کا مہینہ بنا لیتے ہیں، یعنی اہتمام تو ہر جگہ پہ کیا جاتا ہے، جس قدر بھی کسی کا جسہ ہے، جس قدر بھی کوئی اس میں حصہ ڈال سکتا ہے، لیکن بعض لوگ اس کو خالصتاً چٹخاروں کا مہینہ بنا لیتے ہیں اور ان کے معمولات اس طرح سے بھی بدلتے ہیں کہ وہ دن میں جو ہے وہ سوتے ہیں یا وہ کچھ ٹیلی ویژن دیکھ کر کچھ اس طرح کے کام کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں، پر انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے. ان کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ یقیناً ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں بے مقصد کاموں میں مشغول رہنے سے روزے کی جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بلکہ ایک حدیث مبارک میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، لڑنے جھگڑنا چھوڑ دو. اگر تم یہ چیزیں ساتھ رکھو گے اور پھر روزہ رکھو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہیں بھوک اور پیاس میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی یہ واضح صاف اعلان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے کی حالت میں بے مقصد گفتگو تک چھوڑنی پڑے گی آپ کو. سلمان صاحب آپ بتائیے، تاش کھیلیں، آپ ٹی وی دیکھ کر وقت کو ضائع کریں. ہاں آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، کوئی دینی پروگرام ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹی وی پر تلاوت کلام پاک کے آپ اس کو سن سکتے ہیں، جس طرح بیت اللہ شریف سے مسجد نبوی سے مناظر دکھائے جاتے ہیں، نمازوں کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. نعت شریف سن سکتے ہیں، آپ اس میں کوئی دین فہمی کا کوئی پروگرام ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئی ملکی بین الاقوامی کسی ایشو پر کوئی خبر آپ سننا چاہتے ہیں آپ اس کو سن سکتے ہیں، لیکن اپنا سارا وقت اس مقصد کو دینا
اور پھر بالخصوص ماہ رمضان میں یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے. اس لیے روزے کی حالت میں نہ جھوٹ بولنا چاہیے، نہ غیبت کرنی چاہیے، نہ لڑنا چاہیے، نہ جھگڑنا چاہیے، اور نہ ہی اس ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں ذخیرہ اندوزی کرنی چاہیے، اور نہ ہی ماہ رمضان میں خصوص ماہ رمضان میں اس بات کا اہتمام ہے تو ہر وقت ضروری ہے ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے اور گراں فروشی نہیں کرنی چاہیے. ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، یا ہر وہ کام جو مکروہ ہے، یا ہر وہ کام جو انسان کی روحانیت کو متاثر کرے، اس کو ماہ رمضان میں چھوڑے. رحمت صاحب، یہ تو ہیں کچھ روحانی برکات، روحانی فضائل جو ہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کچھ لوگوں کی زندگی میں ایسا بھی مقام آتا ہے جہاں پر ان کو روزہ خدا نخواستہ توڑنا پڑتا ہے. وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اس روزے کو وہ توڑ لیں، جیسے کسی کی جان کو اگر خطرہ ہے یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سے ایسے معاملات ہیں جن میں روزہ جو ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس کو روزہ توڑنا پڑ گیا ہے تو اس کا کفارہ اس کو کیا ادا کرنا ہوگا؟ ایک آدمی نے روزہ رکھا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اب اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ روزہ افطار کر لے، کیونکہ ٹریٹمنٹ کے لیے ضروری ہے، علاج معالجے کے لیے کہ کچھ کھانا پیے گا، کچھ پینا پڑے گا، کوئی ڈرپ ہوگی، کوئی انجیکشن ہوگا، یہ ساری چیزیں علاج کا حصہ ہے نا، اس لیے اس کو روزہ افطار کرنا پڑے گا. اور اس صورت میں بامر مجبوری اگر وہ روزہ افطار کرتا ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں روزہ توڑنا، اس صورت میں اسے قضا ہوگی، اس پر کفارہ نہیں ہوگا. اچھا، اور اگر کسی نے ویسے ہی روزہ توڑ دیا کسی بھی خواہش نفس کے لیے یا کسی بھی کھانے پینے کے لیے روزہ توڑ دیا، اور اس کو حاجت نہیں تھی روزہ توڑنے کی، مجبوری نہیں تھی، نہ حاجت شرعیہ نہ حاجت طبی، نہ تو ڈاکٹر حکیم نے کہا کہ اس کو روزہ توڑ دیں، اور نہ شرعی طور پر اس کو کوئی ایسی مجبوری لاحق ہو گئی کہ اس کو روزہ توڑنا پڑے. مثال کے طور پر عورت نے روزہ رکھا ہے، دوران روزہ اس کے ایام مخصوص آ گئے، روزہ تو ختم ہو گیا. ایسی حالت میں اگر حاجت شرعیہ ہو یا حاجت طبیہ، ان دونوں حاجات کے تحت مرد اور عورت جب روزہ چھوڑے گا، روزہ توڑے گا، روزہ افطار کرے گا تو اس کی صرف قضا ہوگی. قضا کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک روزہ رکھنا ہوگا، یعنی جتنے روزے اس نے مجبوری کے ساتھ چھوڑے ہیں ان کی اس کو مطلب توڑے ہیں اس کو قضا دینی ہوگی. نمبر 2، اگر کوئی شرعی ضرورت بھی نہیں تھی، نہ کوئی طبی ضرورت تھی، پھر اس نے روزہ توڑا. ایک ہے روزہ توڑنا، ایک ہے روزہ چھوڑنا، دونوں میں فرق ہے. مطلب میں روزے دار ہوں، بیمار ہو گیا ہوں، اب میں نے کھا لی دوائی، پی لی دوائی، اور کل کا روزہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے نہیں رکھنا، وہ روزہ میں نے چھوڑا ہے. ٹھیک، تو روزہ توڑنے کی صورت میں جو مجبوری کے تحت جس نے توڑا ہے وہ صرف قضا دے گا جب وہ صحت مند ہوگا، یعنی رمضان گزرنے کے بعد. اور اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جب رمضان گزر جائے اور رمضان کے وہ دن جو پہلے دن ہیں وہ گزر جائیں تو اس کے بعد اس کو پہلی فرصت میں روزے کی قضا کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ میں 2 مہینے کے بعد رکھ لوں گا، 3 مہینے کے بعد رکھ لوں گا، 4 کے بعد رکھ لوں گا. 2 3 4 مہینوں کے بعد وہ شخص روزہ رکھے جس کو یہ ضمانت ہو جس کے پاس کہ میں 2 4 مہینوں کے بعد زندہ رہوں گا. اور اگر اس کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے تو وہ عید گزرنے کے بعد مباشرتاً وہ اپنے روزے کی قضا کرے. اور اگر کسی نے ایسے توڑ دیا روزہ